کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی مثال بھی بیان کی ہے جو صرف ایک چھوٹے سے مچھر سے ریلیٹڈ ہے؟ لیکن سوال یہ ہے، اللہ نے مچھر ہی کی مثال کیوں دی؟ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی مثال سے کوئی ہدایت پاتا ہے اور کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات 25 اور 26 ہمیں ایک طرف جنت کی وہ خوشخبری دیتی ہے جو ہر مومن کا دل جیت لیتی ہے، اور دوسری طرف ایک بہت گہرا راز سمجھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہاں انہیں مختلف پھل دیے جائیں گے، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات سمجھنے والی ہے۔ قرآن میں اکثر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آتا ہے۔ ایمان کو ایک درخت سمجھ لیجئے، اور نیک عمل اس کا پھل ہے۔ صرف دعویٰ نہیں، بلکہ ایمان کا اثر انسان کے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ پھر اچانک قرآن کا انداز بدلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی یا بڑی کسی چیز کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرمتا۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے، مثال چھوٹی ہے یا اس کے اندر چھپا ہوا پیغام بہت بڑا ہے؟ مومن جب قرآن کی مثال سنتا ہے تو وہ اس کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ حق سے منحرف ہوں، وہ کہتے ہیں، اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لی؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ایک ہی قرآن کسی کے لیے ہدایت بن جاتا ہے اور کسی کے لیے گمراہی کا سبب۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ قرآن میں نہیں، انسان کے دل اور اس کی نیت میں ہوتا ہے۔ جو شخص سچ کی تلاش میں قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور جو تکبر اور نافرمانی کے ساتھ حق کو چیلنج کرتا ہے، وہ وہی بات سن کر بھی مزید دور چلا جاتا ہے۔ تو سوچئے، قرآن کی مثال آپ کو کہاں لے جا رہی ہے؟ ہدایت کی طرف یا صرف سوال اور اعتراض کی طرف؟ یہی سورہ البقرہ کی آیات 25 اور 26 کا ایک گہرا پیغام ہے۔